اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں نے اب تک سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 اور پارہ نمبر 2 کا 10واں رکوع ہم لوگوں نے کور کیا تھا۔ تو اب ہم 11ویں رکوع سے شروع کر رہے ہیں، آیت نمبر 216 سے۔ اور میں نے آپ لوگوں سے بات کی تھی پہلے ویڈیو میں کہ میں بات کو سمجھانا چاہتی ہوں، تو میں آیت کا حوالہ دوں گی کہ میں یہاں سے پڑھنا شروع کر رہی ہوں اور کہاں تک پڑھا ہے وہاں تک بتاؤں گی۔ تو اس میں ترجمہ اور تفسیر کروں گی، آیت کا حوالہ کہیں دوں گی، کہیں آیت پڑھوں گی، کہیں نہیں پڑھوں گی۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے، کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل، راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے۔ یہ جو بات اس جگہ پہ کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک واقعے سے متعلق ہے۔ رجب 2 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آدمیوں کا ایک دستہ نخلا کی طرف بھیجا تھا، جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے، اور ان کو ہدایت دی تھی کہ قریش کی نقل و حرکت اور ان کے آئندہ ارادوں کے بارے میں صرف اور صرف خبر لینی ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے اوپر کوئی جنگ نہیں کرنی، ان سے کوئی لوٹ مار نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا۔ لیکن جنگ کی کوئی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنی، اور انہوں نے ایک قافلہ آیا، قریش کا ایک چھوٹا سا تجارتی قافلہ ان کو ملا، تو انہوں نے اس پر حملہ کر کے ایک آدمی کو قتل کیا اور باقی لوگوں کو ان کے مال سمیت گرفتار کر کے مدینے لے آئے۔ یہ کاروائی ایسے وقت ہوئی جب رجب ختم اور شعبان شروع ہو رہا تھا، اور یہ بات تھوڑی سی وہ تھی کہ رجب جو ماہ حرام ہے جس میں اس طرح کی کوئی بھی چیز منع کی گئی، تو وہ ماہ حرام میں ہی ہوا ہے یا نہیں، لیکن قریش نے اور ان سے درپردہ ملے ہوئے یہودی اور منافقین نے، مدینہ نے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے اس واقعے کو خوب شہرت دی اور سخت اعتراضات شروع کر دیے کہ لوگ چلے ہیں بڑے اللہ والے بن کر، اور حال یہ ہے کہ ماہ حرام تک میں خون ریزی سے نہیں چوکتے۔ یعنی کہ یہودیوں کو ایک موقع مل گیا، مسلمانوں نے یہ حرکت کی کہ ایک قافلہ ملا، اس کے ایک آدمی کو قتل بھی کیا، تو ان لوگوں کو موقع مل گیا یہودیوں کو یہ بات کرنے کا کہ ہاں جی دیکھیں یہ بڑے اللہ والے بنتے ہیں، بڑے دین والے بنتے ہیں، اور ان لوگوں نے دیکھو یہ حرکت کی ہے۔ انہی اعتراضات کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ بلا شبہ ماہ حرام میں لڑنا بہت بری حرکت ہے، مگر اس پر اعتراض کرنا ان لوگوں کے منہ کو تو زیب نہیں دیتا جنہوں نے 13 برس مسلسل اپنے سینکڑوں بھائیوں پر صرف اس لیے ظلم توڑے تھے کہ وہ ایک خدا پر ایمان لائے تھے، پھر ان کو یہاں تک تنگ کیا کہ وہ جلا وطن ہونے پر مجبور ہو گئے، پھر اس پر بھی اکتفا نہ کیا اور اپنے ان بھائیوں کے لیے مسجد حرام تک جانے کا راستہ بند کر دیا گیا تھا۔ یعنی کہ جو پہلے جایا کرتے تھے، جیسے بھی یعنی کہ مسجد حرام میں جا کے طواف کرنا، حج کے فرائض انجام دینا، وہ سب کچھ منع کر دیا تھا جب مدینہ ہجرت کر گئے تھے مسلمان، تو ان کو مکہ آنے سے منع کر دیا گیا تھا کہ کوئی نہیں آئے گا اور کوئی مسجد حرام میں داخل نہیں ہوگا۔ حالانکہ مسجد حرام کسی کی جائیداد نہیں تھے، اور پچھلے 2000 برس میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو اس کی زیارت سے روکا گیا ہو۔ اب جن ظالموں کا نامہ اعمال ان کرتوتوں سے سیاہ ہے، ان کا کیا منہ ہے کہ ایک معمولی سی سرحدی جھڑپ پر اس قدر زور و شور کے اعتراضات کریں۔ حالانکہ اس جھڑپ میں جو کچھ ہوا وہ نبی کی اجازت کے بغیر ہوا، اور اس کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ اسلامی جماعت کے چند آدمیوں سے ایک غیر ذمہ دارانہ فعل کا ارتکاب ہو گیا تھا۔ اس مقام پر یہ بات بھی معلوم رہنی چاہیے کہ جب یہ دستہ قیدی اور مال غنیمت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا
تو آپ نے اسی وقت فرما دیا تھا کہ میں نے تم کو لڑنے کی اجازت تو نہیں دی تھی، نیز آپ نے ان کے لائے ہوئے مال غنیمت میں سے بیت المال کا حصہ لینے سے بھی انکار فرما دیا تھا، جو اس بات کی علامت تھی کہ ان کی یہ لوٹ ناجائز ہے۔ عام مسلمانوں نے بھی اس فعل پر اپنے ان آدمیوں کو سخت ملامت کی تھی، اور مدینے میں کوئی ایسا نہیں تھا جس نے انہیں اس پر داد دی ہو۔ یعنی کہ یہ بات بھی یہودیوں کو پتا تھی کہ ہاں جی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اچھی طرح منع کیا، اس کے باوجود انہوں نے اعتراضات کیے، اور ان اعتراضات کا جواب اس آیت میں آیا ہے جو بھی ہم لوگوں نے پڑھی ہے۔ وہ تو تم سے لڑتے ہی جائیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں، اور یہ خوب سمجھ لو تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا ہے، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں، اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو، اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ شراب اور جوئے کے متعلق پہلا حکم یہ ہے جس میں صرف اظہار ناپسندیدگی کر کے چھوڑ دیا گیا تاکہ ذہن ان کی حرمت قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ بعد میں شراب پی کر نماز پڑھنے کی ممانعت آئی، پھر شراب اور جوئے اور اس نوعیت کی تمام چیزوں کو، یعنی کہ نشے کی حالت میں کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی کہ جو دوائیاں اور یہ جو بھی نشہ اور جس کی آپ عادت ڈال لو۔ اب کچھ لوگوں کو سلیپنگ پلز کی عادت ہو جاتی ہے، تو کسی بھی چیز کی عادت ڈالنا، ایڈکشن کسی بھی چیز کی، چاہے وہ ایک کولڈ ڈرنک یا ہارڈ ڈرنک کی ہی ایڈکشن کیوں نہ ہو، سگریٹ، ہر چیز اس میں آ جاتی ہے جس کو پی کر انسان اپنے ہوش کھو بیٹھے، یعنی کہ اس کو اس چیز کا ہوش ہی نہ رہے کہ ہاں جی میں کیا کر رہا ہوں، اور وہ گناہ اور اچھا کام بھائی، یعنی کہ نیکی اور بدی میں کوئی بھی اس کو فرق نہ محسوس ہو، اس ہر چیز سے ممانعت کی گئی تھی اور تمام چیزوں کو حرام قرار دیا تھا۔ پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آخر وہ تمہارے بھائی بہن ہی تو ہیں۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے، اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ اب یہاں پہ پہلے اس آیت کے نزول سے پہلے قرآن میں یتیموں کے حقوق کی حفاظت کے متعلق بار بار سخت احکامات آ چکے ہیں، اور یہاں تک فرمایا گیا کہ یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکو، اور یہ کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں۔ ان شدید احکام کی بنا پر وہ لوگ جن کی تربیت میں یتیم بچے تھے اس قدر خوفزدہ ہو گئے تھے اس وقت کہ انہوں نے ان کا کھانا پینا تک اپنے سے الگ کر دیا تھا کہ یہ نہ ہو کہ اللہ کی پکڑ میں آ جائیں ہم لوگ۔ پہلے بہت سخت احکامات آئے تھے کہ کھانا پینا تک الگ لوگوں نے کر دیا تھا ڈر کے مارے کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ نہ ہو کہ ہم ان کے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان میں سے ہم کچھ استعمال کریں تو وہ ہمارے اوپر کوئی عذاب کی صورت میں آ جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ احکام نازل کیے کہ اگر تم چاہو تو ان سے اپنا کھانا پینا ان کے ساتھ ہی رکھو جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جاتے، اپنی چیزیں سنبھالنے کے قابل نہیں ہو جاتے، اس وقت تک اگر تم چاہو تو ان کے ساتھ اپنا کھانا پینا رکھ سکتے ہو، ان کے مال میں سے ضرورت کے تحت تم ان پر اور اپنے اوپر خرچ کر سکتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم ان کی کیئر کر رہے ہو، ان کو پال رہے ہو، پرورش کر رہے ہو، بڑا کر رہے ہو ان کو، تو اگر اکٹھے کھاتے پیتے ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا، یہ آیت نمبر 220 ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
वल्लाहु यदू इलल जन्नति वल मगफिरति बिइज़्निही व युबय्यिनु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। अब इस जगह तुम मुश्रिक औरतों से हरगिज निकाह ना करना जब तक कि वो ईमान ना लाएं। यानी कि ये कहा गया है कि अहले किताब जो हैं उनसे अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि आप निकाह करो, लेकिन जब तक वो कलमा ना पढ़े, मुसलमान ना हो जाए। अब कुछ लोग ये कहते हैं नहीं नहीं, वो अपने मजहब पे कायम रहे। आजकल तो ये रिवाज काफी सालों से शुरू हुआ हुआ है कि लोग कर लेते हैं और कहते हैं नहीं, वो अपने दीन पर रहे, हम अपने दीन पर रहेंगे। तो इससे बहुत खराबियां पैदा होती हैं। तो उसमें ये मसलहत उस हुक्म की जो मुशरिकीन के साथ शादी ब्याह का ताल्लुक ना रखने के मुतालिक ऊपर बयान हुआ था। औरत और मर्द के दरमियान निकाह का ताल्लुक महज एक शहवानी ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो एक बहुत गहरा इखलाकी और कल्बी ताल्लुक भी होता है। मोमिन और मुशरिक के दरमियान अगर ये कल्बी ताल्लुक हो तो जहां इस अमर का इम्कान है कि मोमिन शोहर या बीवी के असर से मुशरिक शोहर या बीवी पर और इसके खानदान और आइंदा नस्ल पर इस्लाम के अकायद और तर्ज जिंदगी का नक्श सब्त होगा। यानी कि ये डर होता है कि हाँ जी, अगर मुशरिक औरत होगी तो वो अपने तरीके से बच्चे को चलाएगी। लाजिम बात है, माँ ही करती है तरबियत, तो अपने तरीके से बच्चे को चलाएगी। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ये बात की कि जब तक वो ईमान ना लाएं, मुसलमान ना हो, तो तुम मुशरिक औरतों से या मुशरिक मर्दों से तुम निकाह मत करो। हालांकि अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि अहले किताब से आप निकाह कर सकते हो, लेकिन उस सूरत में जब वो मुसलमान हो जाए, इस्लाम ले आए। तुम मुशरिक औरतों से हरगिज निकाह ना करना जब तक कि वो ईमान ना ले आए। एक मोमिन लोंडी मुशरिक शरीफ जाती से बेहतर है, अगरचे वो तुम्हें बहुत पसंद हो। और अपनी औरतों के निकाह मुशरिक मर्दों से कभी मत करना जब तक कि वो ईमान ना ले आए। एक मोमिन गुलाम मुशरिक शरीफ से बेहतर है, अगरचे वो तुम्हें बहुत पसंद हो। ये लोग तुम्हें आग की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह अपने इज़्न से तुमको जन्नत और मगफिरत की तरफ बुलाता है, और वो अपने अहकाम वाज़े तौर पर लोगों के सामने बयान करता है। तवक्को है कि वो सबक लें और नसीहत कबूल करें। पूछते हैं हैज़ का क्या हुक्म है? कहो कि वो एक गंदगी की हालत है, इसमें औरतों से अलग रहो और इनके करीब ना जाओ जब तक कि वो पाक साफ ना हो जाए। ये बात तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये बात तो सबके सामने अयां है कि नापाकी की हालत होती है वो, जब तक औरत पाक ना हो उस वक़्त तक उनके करीब नहीं जाना चाहिए। फिर जब वो पाक हो जाएं तो इनके पास जाओ उस तरह जैसा कि अल्लाह ने तुमको हुक्म दिया है। अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो बदी से बाज रहे और पाकीज़गी इख्तियार करें। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, तुम्हें इख्तियार है जिस तरह चाहो अपनी खेती में जाओ, मगर अपने मुस्तकबिल की फिक्र करो और अल्लाह की नाराजगी से बचो। फितरत अल्लाह ने औरतों और मर्दों के लिए सैरगाह नहीं बना, औरतों को मर्दों के लिए सैरगाह नहीं बनाया, बल्कि इन दोनों के दरमियान खेत और किसान का ताल्लुक है। सैरगाह में क्या होता है कि इंसान जाता है, घूमता फिरता है, वापस आ जाता है। तो वो चीज एक ये होती है कि हाँ जी हम लेकिन जो खेत होता है उसको, जो किसान होता है, खेत और किसान का ताल्लुक, इसलिए खेती कहा है, सैरगाह नहीं कहा, कोई घूमने फिरने की जगह नहीं कहा है जैसे पार्क वगैरह, ये नहीं कहा अल्लाह ने, खेती कहा है। खेती और किसान का ताल्लुक यही होता है कि वो उसमें बीज बोता है और उसको अपनी नस्ल परवान चढ़ाता है। तो कुछ लोगों ने इसको बहुत गलत लिया हुआ है, इस आयत को, कि हाँ जी जहां मर्जी से जाओ, जैसे मर्जी जाओ, खेती है जी हमारी, हम तो जैसे मर्जी जाएं। तो उससे बहुत सारी गलत चीजें सामने आ रही हैं, काफी सालों से ये चीज चल रही है। तो इसलिए हम इस पर अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी ये वाली वीडियो फिलहाल यहीं तक। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आप लोग ज़रूर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि, और शेयर करें, तो ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की बात पहुँचे। मेरी कोई बात अगर आपको समझ ना आ रही हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, और अगर मैं कोई गलती कर रही हूँ तो वो भी आप लोग मुझे नोटिस करवा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की फीडबैक ही मुझे बताएगा कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। इसलिए आप प्लीज़ मुझे बताएं कि मुझसे कोई गलती हो रही है, तो फिर आप बताएं, मैं उसको सही करूँगी। अल्लाह हाफिज़।